لیکن میرے پیارو، قسم اللہ کی، اگر قرآن کو کوئی محبت سے دیکھے نا، جو ہمارے گھر میں آیا ہے اس کے پیچھے نہ جانے کتنی قربانیاں چھپی ہوئی ہوں گی، کتنے صحابہ کے لہو کے قطرے چھپے ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو کے قطرے چھپے ہوں گے، ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے آنسو کے قطرے چھپے ہوں گے۔ میرے پیارو، ایک عورت بولو کون؟ ایک عورت نام ہے، بعضوں نے نام بتایا زنیرہ اور بعضوں نے نام بتایا زنیرہ، عورت ایک ہی ہے لیکن نام کا تلفظ، جیسا ابھی میں نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی نا، ہے سورہ فاتحہ لیکن اس کا تلفظ، اس کا پروناؤنسیشن الگ الگ ہوتا۔ تو ایک صحابیہ ہے، بولو نام یا تو حضرت زنیرہ یا نام کیا ہے؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلمہ پڑھ رہی ہے، غریب عورت ہے، غریب عورت ہے، اچھی خاصی عمر والی عورت ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، اور ہے کون؟ ابو جہل کے گھر کام کرنے والی۔ بولا ابو جہل کے گھر، ابو جہل کو پتہ چلا میرے گھر کے کام کرنے والی عورت جو میری روٹیوں پر پلتی ہے، میرے آج تک میرے سارے باتوں پہ عمل کرتی ہے، وہ زنیرہ کہو یا زنیرہ کہو، اس نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ آ کر آیا، بہت سمجھایا، سمجھاتے ابو جہل نے کہا ہوش میں آ، اے زنیرہ یا زنیرہ ہوش میں آ۔ زنیرہ نے کہا ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، مجھے واپس بے ہوشی میں کیوں لے جاتے ہو؟ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب اللہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، جب تم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ ہم سے اگلوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب ساری کائنات اور 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ ہوگا تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ تو زنیرہ کہتی ہے ابو جہل سے کہ آپ کہتے ہو کہ میں ہوش میں آؤں، میں ابھی ہوش میں آئی ہوں، مجھے واپس بے ہوشی میں کیوں لے جاتے ہو؟ ابو جہل نے اتنا مارا، اکیلا نہیں مارا، اپنے دوستوں کو بلایا، احباب کو بلایا، سب نے مل کر مارا۔ معلوم نہیں وہ ابو جہل کے ہاتھ میں کیا تھا، کوئی لوہا جیسا کوئی معاملہ تھا، وہ لوہا لے کے اتنا زور سے سر پہ مارا کہ سر تو پھٹا، یعنی خون بہا، مگر زنیرہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو گئی، یعنی نابینا ہو گئی۔ وہ سر پر جب مار لگتی ہے تو نسیں پھٹتی ہے، تو آنکھوں کی نسیں بھی بلاک ہو جاتی ہے۔ تو زنیرہ کہتی مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں اندھی ہو گئی۔ تو ابو جہل نے زور سے کہکہا لگایا، زور سے ہنسا، اس کے دوست بھی بہت زور سے ہنسے۔ ہاں ہمارے خلاف جائے تو آنکھیں چلی جاتی ہے، ہمارے اپوزٹ میں جائے تو آنکھیں چلی جاتی ہے، ہماری بات نہ مانے تو آنکھیں چلی جاتی۔ دیکھو اچھا خاصا اتنے لمبے زمانے تک تم دیکھا کرتی تھی، آج ہماری بات کو نہیں مانا، ہم نے بہت سمجھایا مگر نہ سمجھی، اب کیا ہو گئی؟ اندھی ہو گئی، اور یوں کہہ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اے میرے پیارو، سننے والا کون؟ حضرت زنیرہ نے رات کے سناٹے میں کہا اللہ میں اندھی ہو گئی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی تو میں اندھی ہو گئی، یعنی تیری بات مانی تو اندھی ہو گئی، ان کی بات نہیں مانی تو اندھی ہو گئی۔ اے اللہ ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، سننا، ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ اسے آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ تو دیتا ہے۔ حضرت زنیرہ کی دعا، اللہ ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا، ہاں اسے نئے سرے سے آنکھیں دینا ہے، وہ دینے والا تو ہوتا ہے۔ اللہ اسے کان دینے والا تو ہوتا ہے، اللہ اسے ناک اور زبان دینے والا تو ہوتا ہے، اللہ اسے ہاتھ اور پاؤں دینے والا تو ہوتا ہے، یعنی اللہ وہ تو بالکل نیا مینوفیکچر کرنا ہے۔ اللہ تو سب ماں کے پیٹ میں کرتا ہے۔ اللہ میں تو ماں کے پیٹ سے نکل آئی، میری آدھی زندگی گزر گئی، میرے پاس تو آنکھ تھی بس وہ چلی گئی، اسی کو واپس لانا ہے۔ تو اے اللہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کو آنکھ دے سکتا ہے وہ مجھے میری آنکھ واپس کیوں نہیں لوٹا سکتا؟
اور جو آیت پڑھی ہے حضرت زنیرہ نے، جو آج بھی سورہ آل عمران میں اس کی ترجمانی ہے، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. کون سی آیت؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں ہی اللہ ہوں جو ماں کے پیٹ میں ایک بچے کو صورت بھی دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں بچے کو کلر بھی دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں اسے آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں سب دیتا ہوں. حضرت زنیرہ نے فرمایا اللہ تو کلام پاک میں کہتا ہے ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ جو کسی کو نظر نہیں آتا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا شقی ہو کر آئے گا کہ سعید ہو کر آئے گا، لیکن وہاں بھی تو اسے آنکھیں دیتا ہے. حضرت زنیرہ نے فرمایا آج تو میں تیری محبت میں کلمہ پڑھنے والی، یہ لوگ مجھے تانا دینے والے، بس ہاتھ اٹھائے، ہاتھ رکھے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے دونوں آنکھیں روشن ہو گئی، بولو سبحان. اور روشن ہو گئی آنکھیں، دروازہ کھولا، باہر آئی، کہا مکہ والو تم نے آنکھ لی تھی، میرے پیدا کرنے والے نے مجھے آنکھ دی ہے. ان کی آنکھوں کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. یعنی ان کی یہ آنکھیں کھلی، اللہ نے کتنے مکہ والوں کی دل کی آنکھوں کو کھول دیا. میرے پیارو ایک بات طے ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والا کون؟ تو پھر ہمارا دکان کائے کو نہیں چلتی بھائی؟ ہمارا قرضہ کیوں نہیں ادا ہوتا؟ کب تک ہم لوگوں کی مزدوری کرتے رہیں گے؟ کب تک میلوں پہ کام کرتے رہیں گے؟ کب تک پاپڑ بیچتے رہیں گے؟ ذرا صبح 8 بجے جانے کا، اس میں 8:30 بجے ہو گئے تو ماں بہن کی گالی سننے کا اور آدھے گھنٹے کی پگار کٹوا دینے کا. کب تک یہ ہوتا رہے گا میرے میں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ جو اللہ یہ سب کر سکتا، ناممکن کو ممکن، کیا وہ ہماری روزی میں برکت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ چھپر پھاڑ کے روزی نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ہمارے قرضے کو نہیں اتار سکتا؟ کیا وہ ہماری بیوی کو فرما بردار نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ ہمارے بچوں کو فرما بردار نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ ہماری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ ارے وہ اللہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں سب کچھ کر سکتا، ایک بار تو میرا تو بن جا، دنیا بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا، آخرت بھی تیرے قدموں میں لاؤں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو نا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 14. بولو پارہ نمبر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والا مرد ہوگا یا کلمہ پڑھنے والی عورت ہوگی، اچھے اعمال کرنے والے بن جائے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہمارا ایمان مضبوط کر لے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، میرا کلمہ پڑھنے والا بندہ، میری کلمہ پڑھنے والی بندی ایک بار کلمہ طیبہ مضبوط کر لے، اچھے اعمال کر لے، ساری دنیا تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی، بولو سبحان اللہ. ایک دکان کا معاملہ نہیں، اللہ ہزاروں دکانیں ہماری چلائے گا، ہمارا ہزاروں مرتبہ اللہ قرض ادا کرے گا، لیکن ایک بار اس کے بنے تو صحیح میرے پیاروں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب تو رجب مہینہ آ گیا، اب تو توبہ کرو نا اللہ کے سامنے، بولو سب کریں گے انشاءاللہ. کیا ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا؟ کیا ہماری روزی نہیں بڑھ سکتی؟ لیکن میرے پیاروں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو ایک آبجیکشن ہے کہ بہت مانگتے ہیں اللہ سے، کتنے زمانے سے روزی مانگتا ہوں کیوں میری دکان نہیں چلتی، کتنے زمانے سے قرضے میں ڈوبا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں کیوں نہیں ہوتا. بھائی بہت سارے کہتے ہیں، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا میں تہجد میں اٹھ کے مانگا، مگر بولو نہیں میرا. کچھ کہتے ہیں مولانا ہم نے بیان میں سنا تھا کہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. ہم ہر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نماز کے بعد دعا مانگتے، لیکن ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب بھی سن لو. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم. بولو کیا نام ہے؟ کچھ سارے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے. وہ زمانہ تو بڑا اچھا زمانہ تھا. آئے اور کہا ابراہیم ابن ادہم سے کہا آپ تو اللہ کے ولی ہے،
آپ تو ایک بزرگ ہستی ہے، آپ تو ایک بڑی ہستی ہے، یہ بتاؤ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم کتنے زمانے سے ہم جتنے بیٹھے، کوئی روزی مانگ رہا ہے، کوئی دکان مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی آخرت مانگ رہا ہے، لیکن ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم تہجد میں بھی مانگے، فرض نمازوں کے بعد بھی مانگے، اور اللہ تو خود فرماتے مانگو میں دعا قبول کروں گا، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اے سنو، اس زمانے میں حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا، زعمتم، عربی میں کہہ رہا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، زعمتم انکم تحبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ۔ کہا کیسے دعا قبول ہوگی؟ تم میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، اور آج یہ مسجد میں اور آپ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ وہ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے فرمایا زعمتم، تم سب کا دعویٰ ہے کہ تم سب اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، مگر دعوے میں جھوٹے ہو، کیونکہ تم قدم قدم پر نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور یاد رکھو جب تک یہ عادت تمہارے اندر ہوگی، بڑی بڑی راتوں میں بھی اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ میرے پیارو، صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ ہم سب دعویٰ کرتے، ابھی ہم نے بولا، بولو مصطفیٰ کا دامن، ہاں، لیکن ہمیں پیارے نبی سے محبت ہے؟ اب تو ان کا مہینہ آ رہا ہے محبت ہے نبی سے؟ ہاں ہے، بولو بولو، ہاں بولو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں، جھوٹ بولو آرام سے۔ نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، کھرے نبی سے محبت میرے پیارو، قسم پروردگار کی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ارے ایک مرتبہ ہمارے نبی ایسے راستے سے گزر رہے، مولانا بہت سننے جیسی بات ہے، ہمارے نبی راستے سے گزر رہے، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بولو کون، اور بائیں طرف حضرت عمر۔ کیا 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 وہ منظر ہوگا کہ درمیان میں نبیوں کے نبی نظر آئے، یہاں صدیقوں کے صدیق نظر آئے، یہاں فاروقوں کے فاروق نظر آئے۔ ابھی ہمارے نبی چل رہے کچھ جنگل کی طرف، صحرا کی طرف چل رہے، کان میں آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا چل رہے، آواز آئی تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے، تم بولے؟ حضرت عمر بولے نا میں نہیں بولا، تم بولے؟ تو کہا میں نہیں بولا۔ تو پھر آواز کہاں سے آئی؟ بھائی ہمارے نبی تو چل رہے، نہ ابو بکر بول رہے نہ عمر۔ پھر تھوڑا آگے چلے، پھر ایک پیاری آواز آئی، السلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آواز آئی پھر، اب پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر چوکے، لیکن اب چوکے نے ڈائریکٹ ہمارے نبی کو پوچھا کہ ہمارے نبی آواز آ رہی، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، اور اتنی اچھی آواز میں سلام کر رہا، اور ابو بکر فرماتے میں نے نہیں کیا، عمر کہتے میں نے نہیں کیا۔ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی جب ایسے اچانک ہنستے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور یوں اشارہ کیا، اور کیا فرمایا، ھذا حجر یعرفنی واعرفہ ویسلم علی واسلم علیہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیار سے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے جو مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟ بولو نہ، کائے کو ایسے مردے کی طرح بیٹھے ہو؟ کون پہچان رہا ہے ہمارے نبی کو؟ پتھر۔ چلو ایک بات، دوسری بات، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، بولو کیا کر رہے ہیں؟ دعوت ہے، دعوت، کھانے میں گئے۔ اب سننا، جیسے دعوت میں ہمارے نبی پہنچے اور کھانا لگا ہوا ہے، اچھا وہاں اصول تھا، اور اصول یہی ہونا چاہیے جب تک بڑا کھانا شروع نہ کرے چھوٹوں کو کھانا۔ اب سب صحابہ انتظار کر رہے کہ ہمارے نبی لقمہ اٹھائیں گے، کھائیں گے، بسم اللہ والا برکت اللہ، ہم سب بھی کھائیں گے۔ آج کی طرح نہیں، آج تو بیچارہ جو اصل مہمان ہے وہ تو بیٹھا ہے، سارے مرید ہی نہیں، چلا کھانا چلا، ایسا لگتا کم بخت کھانے کے واسطے ہی آیا تھا یہاں پہ۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سننا، اچھا جس عورت نے ہمارے نبی کو دعوت دی وہ یہودیہ عورت تھی، اور اس نے کھانے میں زہر ملایا تھا، بولو کھانے میں۔ اب سارے کے سارے صحابہ بیٹھے، بھوک کا زمانہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انتظار کر رہے۔ ہمارے نبی نے ایسے لقمہ اٹھایا، سننا، یہ لقمہ اٹھایا، یوں اوپر لے گئے، یوں اپنے ہونٹوں سے لگا، زبان سے لگا، کہ اس لقمے میں سے آواز آئی، لا تاکلنی یا رسول اللہ فانی مسموم، اللہ کے رسول مجھے کھانا مت، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔
اتنی زور سے آواز آئی کہ سب نے سنا. ہمارے نبی نے لقمہ رکھ دیا, سارے صحابہ پیچھے ہو گئے اور آواز بار بار آ رہی, لا تاکلنی, مجھے کھانا مت, فإنی مسموم, مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. خیر واقعہ مجھے نہیں بتانا پورا, مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ پلیٹ میں بھی تو بول سکتا تھا لقمہ, وہ کیوں اٹھائے, یہاں گئے, ہونٹ پہ گئے, پھر کیوں بولا؟ ارے بولنا تھا تو جب ہمارے نبی آئے تبھی دیگ میں سے آواز آ جاتی, ارے برتن میں سے آواز آ جائے, میرے پیارے نبی مجھے کھانا نہیں, میں میرے اندر زہر ہے. کیوں اس وقت کیوں؟ میرے دوستو, علماء نے اتنی پیاری بات لکھی ہے کہ وہ جو بے جان لقمہ ہے نا, وہ بھی چاہتا تھا کہ میرے نبی اٹھائے, ایک بار نبی کے ہونٹوں کو چوم لوں, یہ شرافت مجھے نصیب ہو جائے. ایک بے جان لقمہ چاہتا ہے کہ نبی کے ہونٹ سے میں ملوں اور نبی کی شرافت مجھے ملے. ایک بے جان پتھر کہتا میرے نبی میں آپ کو پہچانتا ہوں, ہم امن میں رہنے والے, جان والے, کلمہ والے, ایمان والے نبی کو پہچانتے. دعا نہیں قبول ہوگی قسم اللہ کی جب تک نبی سے محبت نہیں کرو گی. کرتے محبت کرتے, بولو پھر جھوٹ بولو, کرتے محبت. داڑھی کا ہے, چہرے پہ داڑھی کا ہے, یہ نبی سے محبت ہے, نبی سے محبت ہے. جاؤ, جا کر ہمت ہو, جاؤ, اللہ کی قسم کسی میں ہمت نہیں. آپ تو یہاں کے بڑے ہیں نا, کیا نام, ہاں حکیم بھائی, جا کر کوئی, میں پورے کو سب کو ایک وہ کرتا ہوں, کوئی جا کر اپنی بیوی کو جا کے بولے تو کھانا بہت اچھا پکاتی ہے, تیرا رہنا سہنا بہت اچھا ہے, آئی لو یو, لیکن پھر کیا بولے معلوم, چہرہ نہیں دکھانے کا, تیرا چہرہ بہت خراب ہے. سب برابر, اپنی شادی ہو گئی, 10 سال ہو گئے, سب تیرا کھانا پکانا, اٹھنا بیٹھنا, بولنا چلنا میرے کو پسند, لیکن چہرہ دیکھو تو گھر میں بھی رہنے کا تو پردے میں رہنے کا. بتاؤ بیوی رہے گی تمہارے, پہلے تو بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. ہاں منا بھائی, اور اگر کسی نے کر بھی لی ہمت تو بیوی گھر میں رہے گی, وہ کہے گی جب آپ کو میرے چہرے سے ہی نفرت ہے تو مجھے یہاں گھر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے میری ماں کے گھر بھیج دو. ایک عورت کے چہرے کو آپ نے کہا تیرا چہرہ نہیں اچھا لگتا, اس نے کہا نہیں اب کوئی نہیں, ہم الگ رہیں گے, اور ہم اتنے زمانے سے نبی کے چہرے سے نفرت کر رہے ہیں. وہ قیامت میں کہیں گے دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا, جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند. یہ دیکھو بیٹھے بغیر داڑھی والے, کون سا مہینہ آ رہا ہے, شعبان, پیارے نبی کا مہینہ آ رہا ہے. میں اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, یہ پورا مجمع بچوں کو چھوڑ کر, یہ پورا مجمع سب کے جیب میں موبائل ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ جمعہ میں آیا ہے تو کوئی وائبریشن پہ رکھا ہوگا, کوئی سائلنٹ پہ رکھا ہوگا, کوئی بند کیا ہوگا, لیکن پورے مجمع کے جیب میں موبائل ہوگا. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے جیب میں مسواک ہوگا. حالانکہ موبائل مہنگا, 4,000, 8,000, 12,000, 40,000, 1 لاکھ, اور مسواک 20 روپیہ, 10 روپیہ, 15 روپیہ. حالانکہ موبائل سے لوگوں سے باتیں ہوتی ہے, اور اگر کوئی جیسے جمعہ میں آیا, وضو میں مسواک کیا, الحمدللہ, جب وہ آتا ہے فرشتے کہتے ہیں سب لوگ قرآن پڑھیں گے, تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے گا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پردہ کرنا ضروری ہے شریعت میں, ارے بولو نا ضروری ہے. آج ایک صحابیہ کا واقعہ بتاتا ہوں, اللہ کی قسم دعا کرو کہ اللہ ان کے نقش قدم ہم کو جنت عطا فرمائے. ہاں, جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا قرآن میں, تو وہ رات کا وقت تھا, مغرب کے بعد کا وقت تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آئے کہ عورتوں پر پردہ کرنا. اس سے پہلے عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی, مسجد میں آتی تھی, ایک آدھ چادر وغیرہ ہوتی تھی, یا چادر بھی نہیں ہوتی تھی, ایسے ہی دوپٹے کو سر پہ لپیٹ لیتی تھی اور مسجد میں آ جایا. لیکن جب وہ مغرب کے بعد مدینہ منورہ میں آیت کریمہ نازل ہوئی, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, اللہ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. مغرب کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوتی, اور اللہ بھی کیسے شان سے نازل کرتا, اے نبی پہلے اپنی بیویوں کو کہو کہ پردہ کرے.
اپنی بیٹیوں کو کہو کہ پردہ کرے، حالانکہ ہمارے نبی سے بیویوں سے بڑھ کر کوئی پاک دامن عورت دنیا میں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں ہے، اور ہمارے نبی کی بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی کی بیویاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے نبی کے گھرانے کو تو میں نے مقدس بنایا، میں نے پاک بنایا، لیکن مغرب کے بعد وہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ہمارے نبی اپنی ازواج مطہرات، اپنی بنات طاہرات کو جمع کرتے اور کہتے ساری مسلمان عورتوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اب پردہ فرض ہو گیا، چہرہ چھپانا فرض ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک عورت جو بیچاری کہیں دور سے آتی تھی مسجد میں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پردہ فرض ہو گیا۔ اب وہ تو صبح صبح فجر کی نماز میں آئی تو دیکھا کہ ساری عورتیں چہرے پر پردہ رکھی ہوئی، تو پوچھنے لگی اپنی بہنوں کو کیا ہوا، آج کل تم تو ایسے ہی دوپٹہ اوڑھ کے آ جاتی تھی، اب یہ سارا چہرہ کیوں چھپا ہے؟ کہا بہن تمہیں نہیں معلوم، کل رات کو مدینہ پاک میں اعلان ہو گیا، کل مغرب کے بعد سے اعلان ہو رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ آ گئی ہے، اور ازواج مطہرات بھی پردے میں ہے، بنات طاہرات بھی پردے میں ہے، اور عام مسلمان عورتیں بھی پردے میں۔ وہ عورت اپنے ساتھ ایک چھوٹا بچہ لے کر آئی تھی، چھوٹے بچے کو کہتی جا اپنے گھر سے بڑی چادر لے کر آ جا، اب میں نہیں جاؤں گی۔ اب وہ چھوٹا بچہ بیچارہ چھوٹا بچہ، اور وہ زمانے میں لائٹ ٹیوب لائٹ نہیں تھی، وہ بیچارہ زمین پہ گرا، اب اس کو ہاتھ میں پاؤں میں کہیں چوٹ لگی، لیکن ماں نے کہا تھا وہ چادر لے کر آئی، اس عورت نے وہ چادر کو لے کر اپنے پورے چہرے پر اچھے طریقے سے لپیٹ لیا، اور اس کے بعد میں جو نماز پڑھنی تھی نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد جب گھر گئی تو بچہ بھی زخمی تھا اور شوہر بڑا ناراض تھا۔ شوہر نے کہا ارے ایک آدھ نماز بغیر پردے کے پڑھ لیتی تو کیا ہوتا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ پردے کا حکم نازل ہوا، ہم دور رہتے مدینے میں، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم قصوروار نہیں تھے، اگر ایک آدھ نماز بغیر پردے کے پڑھ لیتی تو نے چھوٹے بچے کو گھر بھیجا، اس کے پاؤں میں چوٹ لگی، اسے زخم آ گیا، اس عورت نے جواب دیا میرے بچے کی زخم جو لگا ہے وہ مجھے گوارا ہے، لیکن میرے نبی کا قانون ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں۔ کہا اگر یہ بچہ نہ ہوتا نا میں اپنی وہاں جان دے دیتی، مگر جب تک چہرے پر پردہ نہ آتا، چادر نہ آتی، میں وہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتی۔ تو کسی نے کہا ارے ایک قدم آگے بڑھا دیتی، کہا میرے نبی کا حکم آ جائے اس کے بعد اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں، اللہ کی قسم وہ میرا قدم زمین پر نہیں جائے گا، وہ میرا قدم جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ ہاں میری ماں بہنیں، ہمارے پاس کون سا اللہ کا ڈر ہے، کون سی نبی سے محبت ہے؟ سچ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہماری ماں بہنیں اور ہماری جوان بیٹیاں صرف موبائل زینا کرنا، زینا ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے مرد موبائل میں جو چیز دیکھتے تھے تو فوراً کہتے رہے بن کر اتنا گندا دیکھنے کا۔ آج ہماری جوان بیٹیاں وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں موبائل میں، زینا ہو رہا ہے موبائل میں، چوری ہو رہی ہے موبائل میں، سودی کاروبار ہو رہا ہے موبائل میں، جوا کھیلا جاتا ہے موبائل میں گیم کھیلے جاتے ہیں اور پب جی کھیلا جاتا ہے، بلکہ میرے پیاروں غیبتیں ہو رہی ہے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے موبائل میں، کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل میں، کسی پر تہمت لگانا ہو تو موبائل میں۔ ارے میرے دوستو ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی، کتنی عورتوں پر ہم تہمتیں لگاتے، کتنے مردوں پر تہمت لگاتے، حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ کی قسم ڈرو، جس پر تہمت لگاؤ ڈرو۔ اگر خدا نخواستہ اس نے تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لی، اس کے ہاتھ اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ کتنے گھروں میں آج طلاق ہوئی، میری ماں بہنیں بیٹیاں جانتی ہے، کتنے گھروں میں جو طلاق ہوئی اس کی وجہ بھی موبائل ہے، موبائل کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہمارے گھر میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلا کام تو ہم کو اللہ سے ڈرنا۔ بتاؤ کون کون تیار؟ بھائی سب ڈریں گے انشاءاللہ، اللہ سے ڈریں گے۔ اور دوسرا کام یہ گناہوں سے بچنا، پردہ کرنا ضروری ہے۔ بولو پردہ کرنا۔ اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور ہمارے نبی کے سامنے آپ کی دو بیویاں بیٹھی ہوئی ہے۔ بولو ہمارے نبی کے سامنے آپ کی دو بیویاں بیٹھی ہوئی، ایک روایت کے مطابق ایک بیوی کا نام ہے حضرت میمونہ، بولو ایک بیوی کا نام ہے میمونہ، اور ایک بیوی غالباً حضرت عائشہ، دونوں بیویاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے، بھائی میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، بولو پورا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ صحابی آئے، وہ جیسے صحابی آئے اللہ کے رسول، اچھا جو صحابی آ رہے ہیں وہ نابینا ہے،
بلائنڈ ہے، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ دھیرے دھیرے لکڑی کا سہارا لے کے لکڑی بجاتے بجاتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیویوں کو کہتے ہیں احتجبا منہ، پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو، جلدی پردے میں جاؤ۔ تو دونوں بیویاں کہتی کیوں اللہ کے رسول، کیوں اللہ کے رسول؟ تو کہا وہ آ رہے اجنبی مرد آ رہے، کون؟ حضرت۔ اب تو یہ دونوں کہتے ہیں الیس ہوا اعمی، اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، وہ آئیں گے ان کو ہم نظر بھی نہیں آئیں گے کہ ہم کون بیٹھی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون بیٹھی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا افعمیاوان انتما، وہ نابینا ہے، تم دونوں تھوڑی نابینا ہو، وہ تم کو نہیں دیکھ پا رہے، تم تو ان کو دیکھ پا رہے ہو۔ حالانکہ ازواج مطہرات یہ کہہ کر ہمارے نبی نے امت کی عورتوں کو یہ سبق سکھایا، لیکن ہمارے یہاں تو جو فیشن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، گھر میں عورت رہے گی نا، کیا نام بیٹا تمہارا؟ فرید بھائی، صحیح میں کہہ رہا ہوں، آپ سب لوگ میری گواہی دو گے، گھر میں عورت رہے گی تو میلا میلا وہ اس کا وہ کپڑا ہوگا، اور کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر کھانا پکا رہی ہے، شوہر آیا تو شوہر بھی آیا تو دیکھا تو پورے گھر میں بدبو پھیلی ہوئی، بیوی کو دیکھا تو بیوی کے کپڑے بھی اڑان توڑان جا رہے، اور یہی عورت کو بولو کل شادی میں جانا ہے، ہاں لپسٹک کتنی مہنگی ہو، اور پھر اس کے بعد میں کریم چوپڑنے کا، پھر اس کے بعد میں بالوں کو بنانے کا، بوٹیک میں جانے کا، ہزاروں اپنے آپ کو تیار کرنے کا۔ حالانکہ اس کو کہو کہ وہاں تیرا شوہر تجھے نہیں دیکھے گا، تیرا شوہر تو ایک کنارے میں کھڑا ہو کے بیچارہ خدمت کرتا ہوگا، لیکن جو بیوی اپنے شوہر کے لیے گھر میں خوبصورت بننا فرض تھا اس کو چھوڑ دیا، اور غیروں کو اپنی خوبصورتی بتانے کے لیے تیار ہونے والی بنی، جبکہ ہمارے نبی فرماتے کوئی عورت تیار ہو اور اس لیے تیار ہو کہ ساری دنیا اسے دیکھے، اگر وہ پرفیوم لگائے اس لیے لگائے کہ ساری دنیا اسے سونگے، ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر زنا کرنے والی عورت کوئی نہیں ہوگی۔ اگر آج ہم کسی کو رنڈی بولے، کسی کو ویشیا بولے، ہماری زبان پر اچھا سوٹ نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے جاؤ تو ترجمہ وہی آ کر رک جاتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر۔ پھر ایک مرتبہ بولو بھائی، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر۔ رمضان پر آنا ہے، 7 آسمان کے بیچ میں کوئی آسمان میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 7 آسمانوں میں سے کوئی بھی آسمان کے بیچ میں حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بولو کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو کہہ رہے کہ آپ کی پرمیشن ہو تو ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے ملاقات کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں کا سردار تو ہمارے ساتھ میں، یعنی جبرائیل امین تو ہمارے ساتھ میں۔ لیکن وہ فرشتے نے کہا کہ نہیں، ایک فرشتہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کر لو گے تو بہت اچھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو۔ حضرت جبرائیل نے پردہ اٹھایا، بولو سبحان اللہ۔ ارے وہ فرشتہ انسان کی شکل میں، بولو کس کی شکل میں، اور اتنا چہرے پہ نور، اتنا چہرے پہ نور، اتنا چہرے پر نور، اللہ کی قسم یہاں ہمارے نبی کے چہرے کا نور، وہاں جبرائیل کے چہرے کا نور، اب آنے والے فرشتے کے چہرے کا نور۔ اچھا فرشتے آ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ہمارے نبی نے وہ آنے والے فرشتے کو پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ آنے والے فرشتے کو پوچھا تو وہ فرشتے نے جواب دیا میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، نہیں معلوم، لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، بولو سبحان اللہ۔ یعنی وہ آنے والا فرشتہ کہتا ہے میری عمر میرے کو نہیں معلوم کتنی ہے، لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 ایئرز بیفور اللہ نے مجھے کریٹ کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر پر ہاتھ رکھا، اتنی لمبی عمر، حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے تم ہو، آسمانوں پر ہو، تو تم کام کیا کرتے ہو؟ بھائی اتنی لمبی عمر ہے تو تمہاری ایکٹیویٹیز کیا ہے، کام کیا کرتے ہو؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول جو بھی فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کسی فرشتے کو کہا سبحان اللہ پڑھ، وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا۔ اللہ نے جس کو کہا الحمدللہ پڑھ، وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھتا رہے گا۔ اللہ نے جس فرشتے کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا۔ کہا کہ سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری کیا ڈیوٹی ہے بھائی، تم کو کون سا ذکر اللہ نے دیا ہے؟ کہا میرے کو حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا، اسی وقت اللہ نے مجھے کہا تھا قیامت تک پڑھتے رہنا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد تو میں تو پڑھتا تھا محمد الرسول اللہ، آج پتا چلا کہ وہی محمد آ رہے ہیں۔
تو میں سیدھے اللہ کے دربار میں گیا. میں نے کہا جو زبان پر محمد الرسول اللہ اتنے ہزاروں سال سے کر رہا ہوں وہ محمد آ رہے, مجھے ان سے ملنا ہے. اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہوں گا, ان سے پرمیشن لے لینا, وہ ہاں بولے تو ملاقات کر لینا. بولو سبحان اللہ. تو ہر فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ بولو آسمان پر کیا کر رہا ہے؟ اپنا اپنا ذکر کر رہا ہے, جس کو قرآن کریم نے بھی کہا. آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے جو حافظ ہوں گے, ہر فرشتہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا جو قیامت تک کرتا رہے گا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سارے فرشتے کوئی نہ کوئی کام میں ہیں. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ فرماتے ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے گا. کوئی سبحان اللہ پڑھے, کوئی الحمدللہ پڑھے, کوئی اللہ اکبر پڑھے, کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, مگر یہ فرشتہ جو ہمارے نبی سے ملاقات کرے وہ کیا پڑھے؟ آواز پھر بیٹھ گئی آپ لوگوں کی. وہ کیا پڑھے؟ اب سننا, ہمارے نبی سے فرشتے کی ملاقات ہوئی, ابھی ملاقات ختم نہیں ہوئی. ہمارے نبی نے فرمایا تريدو شيئا, کچھ چاہتے ہو؟ بھائی تم میرے پاس ملاقات کرنے آئے ہو تو کچھ چاہتے ہو؟ تو فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا. ہم لوگ بھی بولو آمین, بولو آمین. وہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں ایک چیز چاہتا ہوں. کہا کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے آپ کی پیشانی کو ایک مرتبہ چوم لو, آپ کی پیشانی کا یوں بوسہ لے لو, بس ایک مرتبہ مجھے اجازت دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہ فرشتے آئے اور بولو آہا کیا کیا عجب وقت ہوگا جب وہ فرشتے نے اپنے نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا, نورانی ہونٹوں سے نورانی پیشانی کو چوما ہوگا, اور جبرائیل جیسے نور والے کے سامنے چوما ہوگا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ فرشتے نے پیشانی چوم لی. پھر جب جانے لگے, وعلیکم السلام, جانے لگے تو فرشتہ کہتا اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے نبی, ایک خوشخبری سناؤں؟ بشرا لک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کیا خوشخبری سناؤ گے؟ کہا آپ کو نہیں, آپ کی امت کے واسطے. تو ہمارے نبی نے فرمایا جلدی بتاؤ. تو فرشتے نے سننا, اب یہاں دیکھنا, فرشتے نے پردہ اٹھایا. بولو فرشتے نے پردہ, ایک بڑا بیگ سمجھتے ہو نا جس کو عربی میں کہتے ہیں صندوق, ایک بڑا بیگ اور گرین کلر کا, الاخضر گرین کلر کا بیگ. یہ ہماری مسجد چھوٹی ہو جاوے, یہ پورا وہاں اون کا وہ کنارے سے لے کے وہ کنارے تک اتنا بڑا بیگ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا ما ھذا الصندوق الاخضر. ہمارے نبی نے کہا یہ گرین بیگ یہ کیا ہے کیا؟ اور اتنا چمکنے والا, اتنا دمکنے والا, اتنا روشن, اتنا تابہ, اتنا خوبصورت, یہ بیگ ہے کیا؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا نا اس نے کہا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ابھی تو ہمارے نبی معراج میں مکے میں ہے, وہ فرشتہ کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اور اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. اس وقت آپ پر اور آپ کی امت پر روزے, سچ بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے؟ ارے بولتے جاؤ نا, گئے اور روزے, بولو نا روزے فرض ہے. وہ فرشتے نے اس وقت کہہ دیا تھا ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. پڑھو میرے ساتھ میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم پر بھی روزے فرض, اگلی امتوں پر بھی بولو روزے فرض. چلو وہ فرشتہ کہتا آپ مدینہ جاؤ گے, ایک وقت آئے گا آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے, جو آپ کے امتی کا روزہ قبول ہوگا. وہ فرشتے نے کہہ دیا میرے پیارے نبی جو امتی کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ بیگ میں, یہ صندوق میں آئے گا, اور جس کا نام یہ صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو ہمارا صندوق کھلا ہوا ہے, معلوم نہیں ہمارا نام پہلے گیا کہ نہیں گیا, لیکن یہ رمضان میں لے جائیں گے نام انشاءاللہ.
نہیں بولو نا، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، لے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ فرشتے نے کیا جواب دیا؟ وہ فرشتے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صندوق بنایا ہے، آپ کی امت کا مرد ہوگا یا عورت ہوگا، کلمہ والا مرد ہوگا یا کلمہ والی عورت ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، یہ صندوق میں اس کا نام جائے گا. اور اللہ کی قسم یہ صندوق میں نام چلا گیا، یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا نام وہ صندوق میں جاوے؟ بولو بولو بولو، ہاتھ اوپر کرو. سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو روزہ رکھیں گے. کہاں نام جائے گا؟ روزہ رکھیں گے. روزے میں کیا کرنے کا؟ کھانے کا نہیں، جان بوجھ کے کھانے کا نہیں. نہیں تو روزہ جان بوجھ کے پینے کا نہیں. نہیں تو روزہ آپ بھول میں کھا لیا، بولو کوئی حرج. بھول میں پی لیا، کوئی حرج نہیں. 3 کام نہیں کرنے کا، جان بوجھ کے کھانے کا نہیں، جان بوجھ کے پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کے اپنی بیوی کے پاس جانے کا نہیں. 3 کام کریں گے، بولو روزہ مکمل ہوگا انشاءاللہ. سمجھ گئے آپ لوگ؟ روزہ مکمل ہوگا. لیکن ایک اور چیز ہے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں. ہم کو معلوم ہے، اور جب معلوم نہیں ہے تو وہ ہرے صندوق میں جائے گا کیسے؟ ایک چیز ایسی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا برابر سننا. وہ کون سی چیز ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الکذب والغیبہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 2 باتیں ایسی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ روزے کو برباد کر دے گا. ایک پیٹھ پیچھے برائی کرنا، نمبر 2 جھوٹ بولنا. پیٹھ پیچھے برائی کرو، روزہ. کوئی مفتی نہیں کہے گا. آپ مفتی صاحب کے پاس جاؤ گے، مفتی صاحب میں کھایا بھی نہیں اور میں پیا بھی نہیں اور بیوی کے پاس گیا بھی نہیں، بتاؤ میرا روزہ. مفتی صاحب کہیں گے ماشاءاللہ تیرا روزہ قبول ہو گیا. لیکن ہمارے نبی فرماتے دنیا کی نظر میں تیرا روزہ قبول ہو گیا اگر تو نے غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، یا رمضان میں جھوٹ بولا ہے. اللہ کہتے ہیں سب کی نظر میں تیرا روزہ قبول ہو گیا، میں نے تیرے روزے کو تیرے منہ پہ مار دیا. اسی لیے معلوم ہے قیامت میں اللہ کچھ بندے کو بلائیں گے، ادھر ادھر کچھ بندے کچھ بندیاں کو اللہ بلائیں گے، اور اللہ کہیں گے اما سمتا یا عبدی. اللہ قیامت میں کہیں گے میرا بندہ تو نے روزہ نہیں رکھا، اور میری بندی تو نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ کیسی بات کرتے ہو، اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے روزہ نہیں رکھا. وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے تو نے روزہ نہیں رکھا. تو وہ آخر میں کہے گا اللہ میرے محلے والے کو پوچھو، میرے گھر والوں کو پوچھو، میری بیوی بچوں کو پوچھو، ایک بھی روزہ میں چھوڑا نہیں ہو، میں نے روزہ رکھا. اس وقت اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے روزہ رکھا، لیکن یاد کر تو نے روزے کی حالت میں غیبت کیا تھا، یاد کر تو نے پیٹھ پیچھے برائی کیا تھا، یاد کر تو نے جھوٹ بولا تھا. اللہ کہیں گے میری قسم اسی وقت میں نے روزے کو برباد کر دیا. تو بھوکا تھا، پیاسا تھا، یہاں جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے پیارو اب یہ اتوار کو انشاءاللہ یا پیر کو رمضان شروع ہوگا، تو کون کون تیار ہے کیا آج سے یہ عادت ڈالے پیٹھ پیچھے برائی؟ نہیں بولو غیبت. یہ سب سے زیادہ غیبت رمضان میں ہوتی ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ سب لوگ تہجد پڑھتے ہیں. ہاں بولو. ارے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھے نا، سحری کرنے کا ہے تو پڑھنا پڑے نا. نہیں ہمارے یہاں سحری میں، میرے کو معلوم نہیں آپ کے اون کے علاقے میں کیا ہے، میں ایک مرتبہ سحری میں کسی کے یہاں پہنچ گیا تو سحری میں کڑی کھچڑی ایسا بھر بھر کے کھاتے ہیں. نور بھائی کو پوچھو کم کھاتا. پہلی افطاری بھائی تیرے گھر پہ ہی ہے، ہاں سنبھالنا، کڑی کھچڑی مت بنانا. بہت عجیب و غریب معاملہ، بہت عجیب و غریب معاملہ. بھائی رمضان میں ہم بہت کھاتے، لیکن رمضان میں ہوتا کیا معلوم ہے؟ میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. بھائی صبح میں سحری ہو گئی، ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. تہجد کی نماز ہو گئی، بولو ماشاءاللہ. ارے فجر کی نماز بھی ہو گئی، بولو ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم لوگ سو جاتے. اب سو گیا، کسی کے اٹھنے کی عادت 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے اٹھے گا. پہلا کام کیا کرے گا؟ ناشتہ. ناشتہ تو ہے نہیں کیونکہ روزہ. تو پہلا کام کیا کرے گا؟ موبائل یا چارجر میں سے موبائل. اور دنیا کہتی ہے نا کہ اس کو انگلی کرنے کی عادت ہے. اب میں بتاتا ہوں انگلی کرنا کس کو کہتے ہیں. موبائل لے گا، کسی کا فون آیا، کسی کا میسج آیا، نہیں آیا ہوگا، چلو پھر کسی کو فون کرے گا. اور خاص کر کے اس میں ہماری ماں بہنیں بالکل ایکسپرٹ، یہ بھی کسی کو فون کرے گا. اور فون پہ کیا بولے گا معلوم؟ ہلو بولے گا عبداللہ بھائی بولو ہلو، روزہ رکھا؟ تو رکھے گا نہ رمضان آیا تو تیرا باپ سحری کرانے آیا تھا. پھر پوچھے گا افطاری میں کیا بنا؟
تو بتائے گا افطاری میں یہ بنا. پھر اس کے بعد میں بھائی لمبا روزہ, گرمی کا ٹیمپریچر کتنا ہے, اور گرمی کا ٹیمپریچر, یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قرآن کتنا پڑھا, تو نے تسبیح کتنی پڑھا, تو نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کتنا پڑھا, تو نے استغفار کتنا, سحری کیا, افطاری میں کیا بنا, سموسا بنا, بھجیا بنا, پکوڑا بنا, حلوہ بنا. اچھا یہ سب کرے, چلو کوئی بات نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, کر لے بھائی کیا, لیکن تھوڑی دیر میں کیا پوچھے گا معلوم, وہ عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا. کہا وہ عبد الرحمن بھائی وہ تو ٹوپی پہنا کے کتنے کو بھاگ گیا. غیبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے بولو غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی تو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھا ہے, 11 بجے تو اٹھا ہے, اور اس سے پہلے فون پر عبد الرحمن کا کیا ہوا, ایوب کا کیا ہوا, فلاں کا کیا ہوا, فلاں کا کیا ہوا, ہماری ماں بہن فاطمہ کا کیا ہوا, رقیہ کا کیا ہوا, زینب کا کیا ہوا. غیبت. ارے ظہر کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے اللہ نے روزہ کینسل کر دیا. اب یہ ظہر کی نماز میں آتا, گرمی بہت ہے, پیاس بہت لگی ہے, بھوک بہت لگی ہے. ارے فرشتے کہتے ہوں گے تو اپنے آپ کو روزے دار سمجھتا ہے, رب صائمین, کتنے روزہ رکھنے والے ہیں, لیکن اللہ کہتا میں نے تیرے 1 گھنٹے کا بھی روزہ قبول نہیں کیا ہے. اس لیے میرے پیارو, آج دیکھو یہ بہت مشکل کام ہے لیکن کرنا ہے. بولو پیٹھ پیچھے برائی. اچھا کوئی آپ کے پاس آئے گا بھی, کوئی آتا ہے آ کر کہے گا اے تیرے کو معلوم ہے اس کا کیا ہوا, وہ اپنا جو دکان پہ بیٹھتا تھا اس کا کیا ہوا معلوم ہے, جیسا آوے نا اس کو بولے غیبت نہیں, غیبت نہیں. آپ کو معلوم ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہو آپ اس کو روکو گے نا, اللہ راضی ہو جائے گا. بولو اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو اتنا وسعت دیے کہ کوئی غیبت کرے, کوئی چگلی کرے, کوئی گناہ کی دعوت دے, کہو میرا روزہ ہے میں کرنے والا. تو چلو کون کون تیار ہو رہا ہے, ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولیں گے کہ ہمارا نام صندوق میں جائے گا انشاءاللہ. یہ پورا رمضان ہوئے ہم یقین کے ساتھ کہیں گے پورے رمضان میں اللہ میں جھوٹ نہیں بولا, اللہ میں نے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کی, اللہ میں نے جان بوجھ کر کھانا نہیں کھایا, اللہ میں جان بوجھ کر پانی نہیں پیا, اللہ میں نے روزہ نہیں توڑا, اور روزہ قبول ہو گیا. ایک بار ہمارا نام صندوق میں چلا گیا, قسم پروردگار کی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. سب کریں گے انشاءاللہ. سب کو معلوم ہوگا بہت بڑے اللہ کے ولی پیران پیر غوث پاک, بولو کون, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. جیسے کل کیسے چاند نظر آیا اور آپ نے دیکھا ہوگا سب موبائل پر پھٹاپٹ چاند ہو گیا, چاند ہو گیا, چاند ہو گیا, بلکہ چاند کے فوٹو بھی نکالے, چاند کے فوٹو بھی نکالے, اور مطلب ہے کہ چاند ہو گیا. تو وہاں بغداد میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ رمضان کا چاند ہو گیا. اب کوئی صاحب آئے اور آ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, عالم بھی تھے, مجدد بھی تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے. کسی نے آ کر کہا حضرت رمضان کا چاند ہو گیا. حضرت نے فرمایا بہت مبارک ہو, تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ ہمارا بھی قبول کرے, تمہارا بھی رمضان قبول کرے. بہت خوشی کی بات ہے رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے مجھے بتایا. وہ آنے والے نے کہا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں, بولو رمضان کو رمضان. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کل. کب جواب دوں گا, یعنی آج تراویح ہو جائے گی, کل فجر کی نماز میں جواب ملے گا. یہ کہا وہ شخص تو چلے گئے. اب جتنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے استاد نے جواب کیوں نہیں دیا. حالانکہ یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے اور ہم نے تو ان کے پاس ہی سیکھا ہے کہ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا, جلا کے راکھ کر دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے, راکھ کر دیتا ہے اور اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ آدمی کو جواب دے دیتے. آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ کل صبح میں آنا. کچھ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ کو تو معلوم ہے آپ نے جواب کیوں نہیں دیا. فرمایا ایک لمبا زمانہ ہو گیا, اب کسی کو بھی جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا. خواب میں اپنے نبی سے مشورہ کر لیتا ہوں, پھر کسی کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دوسرے دن فجر کی نماز, چونکہ آپ تو جامع مسجد کے امام تھے, آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ خود پوچھتے ہیں بھائی کل جو سوال کر رہا تھا وہ یہاں موجود ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. تو صاحب کھڑے ہو گئے, کہا میں نہیں آپ کو پوچھا تھا, کہا آگے آ جاؤ, جواب مل گیا. بولو سبحان اللہ. کہا رمضان, بولو ساتھ میں بولو, 5 حروف ہے. دیکھو رمضان میں حروف کتنے, نمبر 1 را, پھر
میم، پھر ضاد، پھر الف اور پھر نون. کہا 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلا حرف ہے را. رمضان کو رمضان میں را سب سے پہلے اس لیے آئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ پہلے 10 دن آئیں گے وہ رحمت والے ہوں گے. را سے رحمت یعنی پہلے جو 10 دن آئیں گے بولو وہ. چلو اس کے بعد کیا حرف ہے؟ بولو بولو جلدی بولو جلدی بولو. میم. میم. میم کے معنی مغفرت یعنی دوسرے جو 10 دن آئیں گے وہ مغفرت والے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ضاد. ضاد کے معنی ضمانت، گارنٹی. اور تیسرے 10 دن آئیں گے اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لے لی کہ آخری عاشرہ رمضان کا آئے گا اللہ میرے تمام امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تو پہلے را سے پہلے 10 دن، میم سے دوسرے 10 دن مغفرت، اور ضاد سے تیسرے 10 دن ضمانت جہنم سے آزادی کی. اور اسی کو حدیث پاک میں بھی فرمایا. آپ کہہ دینا سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے، اللہ نے رحمت نچھاور کر دی جس میں ہم داخل ہو گئے. دوسرے 10 دن آئیں گے بولو انشاءاللہ اللہ اپنی مغفرت کے پروانے تقسیم کرے گا. اللہ مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا جائے گا. اور آخری 10 دن آئیں گے بولو انشاءاللہ ہر امتی کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. تو را سے رحمت، میم سے مغفرت، ضاد سے جہنم سے آزادی کی ضمانت. اب کتنے حروف رہ گئے؟ 2. ایک الف. الف کے معنی الفت. بولو کیا؟ الفت. یعنی یہ مہینہ الفت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے. دیکھو ایک فرق ہے، الفت اور محبت دونوں میں بہت فرق ہے. اس لیے الف سے الفت کہا. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت اس کو کہتے ہیں بھائی میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. ہاں کر رہا ہوں، بے شک آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہر مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا. بھائی کبھی آپ نے لا کر میرے کو ہدیہ دے دیا، کبھی میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، کبھی میں نے کہہ دیا بھائی یہ کڑیا کوئی مسجد کا فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، اس نے کہہ دیا او قاری احمد علی آتے بہت اچھے ہیں. یہ محبت ہے. بولو یہ محبت. الفت کس کو کہتے ہیں؟ یہ مہینہ الفت کا ہے، محبت کا نہیں. الفت کس کو کہتے ہیں؟ سلمن قطعت. سلمن قطعت واعف عمن ظلمت. الفت کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑ جس نے تیرے ساتھ رشتہ توڑ دیا ہے، اس کو معاف کر دے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے. یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ رمضان ماشاءاللہ آ گیا، آج تہجد بھی پڑھی ہوگی بولو انشاءاللہ، اور فجر بھی پڑھی بولو ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد میں سحری بھی اس سے پہلے ہوئی اور اب افطاری بھی ہوگی بولو انشاءاللہ. یعنی بالکل اکارڈنگ ٹو رول اینڈ ریگولیشن آف شریعت نے جو کہا ہے رمضان میں اتنے بجے سحری کرنا، ہم نے سحری کی بند کرنا ہم نے بند کر دیا. اور اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد بھوکے پیاسے ابھی تک بھوکے پیاسے مغرب تک میں رہیں گے. بالکل رول اور ریگولیشن میں ہے. لیکن یہ سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کئی زمانہ ہو گیا اپنے کوئی رشتہ دار سے بات نہیں کرتا ہوں، اپنے چچا سے، اپنی خالہ سے، اپنی پھوپھی سے. کیا میں اپنے باپ سے تعلق توڑ کے تو نہیں بیٹھا ہوں؟ کیا میں اپنے چچا کو ناراض کر کے تو نہیں بیٹھا ہوں؟ اور اگر دماغ میں فوراً آئے گا رمضان مہینہ میں چچا سے بات نہیں کرتا، ارے میں اپنی سگی ماں کے پاس نہیں جاتا، ارے میں اپنے سگے ابا کے پاس نہیں جاتا، ارے میری ماں مجھ سے ناراض، ارے میرے ابا مجھ سے ناراض، فوراً ہمارے دماغ میں آئے گا تو ہمارا نفس ہم کو کہے گا غلطی تیری تھوڑی ہے، اس کی غلطی ہے. اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ معافی مانگنے آوے، 10 مرتبہ آ کے میرے کو کہے تب جا کر میں معاف کروں گا. تو حدیث پاک میں آیا جیسا میں نے آپ کو بتایا الف الفت والا معاملہ ہے. یہاں انتظار نہیں کرنا ہے. سل من قطعت، جس نے تجھ سے ناتا توڑا ہے اس سے ناتا جوڑ لے، اور جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دے. تو بولو کریں گے انشاءاللہ. اور خاص کر کے میرے پیاروں دیکھو آج میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ گئے رمضان میں ابا تھے، اس سے پہلے والے رمضان میں، اس سے پہلے والے رمضان میں اماں تھی. یہ سال نہ رمضان شروع ہوا، کل چاند دیکھا، نہ ماں ہے نہ ابا ہے.
حالانکہ حدیث پاک میں لکھا اللہ کو سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے رکھے، اللہ 2 فرشتے رکھے، اور اللہ صبح میں فجر کے بعد وہ 2 فرشتے کے کو پوچھتے ہیں کہ فلاں جوان کو پہچانتے ہو؟ بھائی جیسے ہمارا انڈیا میں فلاں جوان کو پہچانتے ہو، حالانکہ اللہ کو سب معلوم، اللہ ہم کو پہچانتے، لیکن پھر بھی اللہ 2 فرشتوں کو کہتے وہ جوان کو پہچانتے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تو نے ہم کو مقرر کیا ہے تو ہم پہچانتے۔ کہا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو تھوڑی دیر میں فرشتہ آ کر کہتے ہیں اللہ ہم نے پوری انکوائری کر لی، اللہ ماں بھی بہت خوش ہے، ابا بھی بہت خوش ہے، ماں بھی قدم قدم پہ دعا دیتی ہے، ابا بھی قدم قدم پہ کہتے ہیں میرا بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میری عزت کی قسم جاؤ اس جوان کے لیے روزانہ صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دو۔ روز صبح میں جنت کے کتنے دروازے؟ اور اگر وہی فرشتہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ماں کو ڈانٹتا ہے، اللہ ماں کو گھر میں چین سے رہنے نہیں دیتا، ماں کو گالی بھی دیتا ہے، بلکہ کتنے دن ہو گئے ماں کو ملنے بھی نہیں جاتا، باپ کو دور سے دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں میری عزت کی قسم روز صبح ہو یہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، ارے حج پہ حج کرے، لیکن روز صبح 2 جہنم کے دروازے کھول دینا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں یہ الفت کا مہینہ، اور الفت شروع ہوتی ہے اپنے امی اور اپنے ابا اور اپنے گھر والوں سے شروع ہوتی ہے۔ خیر رمضان میں راہ سے مطلب ہے کہ پہلے 10 دن رحمت والے میم، دوسرے 10 دن مغفرت والے غاد، تیسرے 10 دن جہنم سے گارنٹی ضمانت آزادی کی، اور نمبر 4 الف سے الفت۔ اور کیا ہے اگر یہ چاروں پر مل گئے، پہلا عشرہ بھی اچھا گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی، تیسرا عشرہ بھی، الفت بھی ہو گئی، جن سے بات نہیں کرتا تھا خود جا کے معافی مانگ لیا، بھول گیا کہ اس نے مجھے ستایا تھا، بھول گیا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، بھول گیا کہ اس نے مجھے تماچا مارا تھا، بھول گیا کہ اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، بھول گیا کہ اس نے وراثت میں میرے کو حق نہیں دیا تھا، بھول گیا کہ اس نے سب کے سامنے میرا انسلٹ کیا تھا، جا کے معافی مانگ لی۔ آخر میں نون ہے، اللہ کہتے ہیں یہ نون کا مطلب ہے نور خداوندی، میں تیرے دل کو اپنے نور سے منور کر دوں گا۔ یہ ہے رمضان میرے پیاروں۔ ورنہ آج کل بہت ہوشیار ہو گئے، 5 والے، 10 والے، 3 والے۔ نہیں کیوں 5 پارے کیوں پڑھنا، 2 پارے 3 پارے کیوں 15 دن میں ختم کرنا؟ کیوں کروڑوں کا رولنگ، سال بھر کیا ہم نے خرافات کم کی؟ اب یہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3 پارہ کر کے 10 دن میں قرآن ختم، باقی 20 راتیں جو ٹائم ملے گا کہ باقی 20 راتوں میں اس کا دل اس کو کہے گا تیرا تو قرآن ختم ہو گیا، تیرے کو یہاں پہ آ کر 1.25 پارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ چلو گھر میں علم طرح سے پڑھ لے، علم طرح سے پڑھ لیا، آدھے گھنٹے میں تراویح ہو گئی۔ اب ہمارا موبائل اور ہم کون سا رات کو کون سا کروڑوں کا رولنگ کرنے والا؟ بتاؤ نا میرے کو، کون سا کاروبار کرنے والا رات کو؟ میں منع نہیں کرتا بھائی، کوئی 1 رات میں بھی ختم کرے، میں کیا کو منع کروں؟ کوئی 10 رات میں ختم کرے، میں کیوں منع کروں؟ لیکن منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی دوسری خرافات میں جاتا ہے۔ آپ اگر اس کی گارنٹی دیتے ہو کہ میں 3 پارے کی تراویح پڑھوں گا، 10 دن تک پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں پھر رات بھر عبادت کروں گا، رات بھر عبادت میں رہوں گا، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ لیکن نہیں، ایک شارٹ کٹ ہے، ایک شارٹ کٹ نکالا اور اس کے بعد 20 راتیں کم بخت کیرم بورڈ کھیلتا ہے، والی بال کھیلتا ہے، کچھ نہیں تو سب سے بڑی منحوس موبائل میں زنا کرتا ہے رمضان کی راتوں میں۔ اس سے اچھا تھا کہ وہاں جا کے 1.25 پارہ پڑھتا، آرام سے پڑھتا، اطمینان سے پڑھتا، 27ویں رات کو ختم کرتا، بڑی دعا ہوتی۔ میں نے بھی 10 پارے کیے، لیکن ہمارے 10 پارے کیسے تھے معلوم؟ سہارنپور میں میرے استاد مرحوم، دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے، مرحوم امیر المؤمنین فی الحدیث شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو اکیلا روز رات کو 10 پارے پڑھاتا تھا۔ کتنے پارے؟ لیکن ایسا نہیں کہ 10 پارے 3 دن ہو گئے اور قرآن ختم ہو گیا، نہیں، 4تھی رات کو بھی 10 پارے، 5ویں رات کو بھی 10 پارے، اس طرح کرتے کراتے پورے 29 راتیں ہوئی تھی۔ 29 راتوں تک روزانہ 10 پارے، تراویح شروع ہو ختم ہو تو سحری کو 1 گھنٹہ باقی ہو تب جا کر تراویح ختم ہو۔ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟
دیکھو کیسا منہ لٹکا کے بیٹھے ہیں. تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ تراویح کے اصل معنی آتے ہیں آپ نے 4 رکعت پڑھی، ہو گئی 4 رکعت آپ کی. اب اس ترویحتن کے معنی آتے ہیں ریسٹ کرنا، آرام کرنا. اصل تراویح اس کو کہتے ہیں کہ 4 رکعت آپ نے پڑھی، اس کے بعد میں ریسٹ کرو، تھوڑا چائے پی لو، تھوڑا پانی پی لو، اور پھر تھوڑا طبیعت چست ہو جائے، پھر 4 رکعت پڑھو، پھر تھوڑا آرام کرو، پھر 4. یہاں تو چلو ٹھیک ہے، سوا پارہ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے میں ہو گیا، لیکن یہ 3 پارے والا کا کون چلتے بھائی؟ یہ کون سی تراویح؟ اس پر تراویح کی ڈیفینیشن فٹ ہی نہیں ہوتی. جو تعریف ہے نا تراویح کی، تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ وہ 10 دن والوں پر فٹ نہیں ہوتی. لیکن نہیں، آرام کرنا، راتوں کو معلوم نہیں کیا کرنے والا ہے. اللہ حفاظت فرمائے.